بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو تربیت اولاد کا نبوی انداز اور اس کے زرعی اصول کے حوالے سے دوسری کڑی پر مبنی ہے۔ امام نووی نے اپنی کتاب مستعان العارفین میں امام شافعی کے حوالے سے حضرت فضیل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا الہی، تو میرے بیٹے کے لیے بھی ایسا ہو جا جیسا تو میرے لیے ہے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد، اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرے لیے ایسا ہو جائے جیسے تم میرے لیے ہو، تو میں بھی اس کے لیے ایسا ہی ہو جاؤں گا جیسے میں تیرے لیے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی نے اپنے رسالہ ایھا الولد میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تربیت کا مفہوم اس کاشتکار کے کام سے مشابہت رکھتا ہے جو زمین سے کانٹے نکالتا ہے اور کھیت میں سے ناموزوں گھاس وغیرہ اکھاڑ ڈالتا ہے تاکہ اس کی پیداوار اچھی بھی ہو اور مکمل طور پر بھی حاصل ہو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس ذمہ داری کو پرزور انداز میں بیان کیا ہے اور اس پر انتہائی کارآمد گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اولاد سے پہلے اس کے والد سے اس کی اولاد کے متعلق باز پرس ہوگی، کیونکہ جس طرح باپ کا اپنے بیٹے پر حق ہے اسی طرح بیٹے کا بھی اس کے باپ پر حق ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ربانی ہے، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور والدین اور قرابت دار کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان مساوی سلوک کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو حکم والدین کو دیا ہے وہ اس حکم پر مقدم ہے جس میں اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے، اور اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا جو شخص اپنی اولاد کو مفید تعلیم دلانے سے غفلت برتتا ہے، انہیں بیکار چھوڑ دیتا ہے، وہ بہت برا کام انجام دیتا ہے، اور عموماً بچوں کا بگاڑ ان کے والدین کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ انہیں دین کے فرائض اور سنن کی تعلیم نہیں دلاتے اور بچپن میں انہیں برباد کرتے ہیں، پھر وہ خود بھی نفع نہیں اٹھاتے اور بڑے ہو کر بھی اپنے ماں باپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قیامت کے روز انسان سے اس کے متعلق سوال جواب ہوں گے۔ چنانچہ امام ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے کو لایا جائے گا، اللہ اس سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھے کان، آنکھیں، مال اور اولاد عطا نہیں کیے تھے، اور چوپائے اور کھیت تمہاری خدمت میں نہیں لگا دیے تھے، اور تجھے خوشحال اور بلند مرتبہ نہیں بنایا تھا؟ پس کیا تو گمان رکھتا تھا کہ تجھے آج کے دن مجھ سے ملاقات کرنا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ اس پر اللہ اس کو فرمائیں گے کہ جیسے تم نے مجھے فراموش کر دیا تو آج میں تجھے فراموش کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، کیا میں نے تمہاری شادی نہیں کرائی تھی؟ پس انسان کی نادانی اور عقل و شعور کے فقدان پر اس سے بڑی کیا شہادت ہو سکتی ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ وہ زمانہ جس میں بچہ اپنی عقل کی پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ اس کا ذہن
مختلف چیزوں کا منظر کھینچتا ہے اور وہ رجولیت کے دائرے کو کیسے منظم اور مرتب کرے گا اور حسن تربیت اسے سردار اور دانشمند کے قابل کیسے بنائے گی۔ بہرحال حسن تربیت اولاد کا حق ہے، یہ کوئی ہدیہ یا ہبہ نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ اللہ نے ان کا نام ابرار اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے والدین اور اولاد دونوں سے نیک سلوک کیا، اور جیسے تیرے والد کا تجھ پر حق ہے اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ہمیں یہ نقطہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ ہر نگران سے اس کی رعایا کی ذمہ داری کے متعلق سوال کریں گے کہ کیا اس نے حقوق کی محافظت کی یا انہیں ضائع کر دیا، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر صاحب رعایا سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کریں گے کہ آیا اس نے اللہ کے حکم کو قائم کیا یا ضائع کر دیا، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر کے افراد کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ہماری اولاد کی بہترین تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے ان اصولوں کو نہ صرف خود سمجھیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں اور آنے والی نسل کو تیرے سامنے سرخرو ہونے میں کامیاب ہوں۔ آمین یا ربی۔